اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو بیع فضولی میں۔ اب بیع فضولی کیا ہے اور کس طریقے سے واقع ہوتی ہے؟ بیع کا لفظی ترجمہ ہے بیچنا، ٹھیک ہے، اور اس بیع میں دو بندوں کا مین کردار ہوتا ہے، جس میں ایک کو بائع کہتے ہیں، دوسرے کو مشتری کہتے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں جو عقد کرتے ہیں، ایک شخص بیچتا ہے دوسرا خریدتا ہے، تو اس کو عقد بیع کہیں گے، اور ان دونوں شخصوں کا نام ہو جائے گا متعاقدین۔ متعاقدین کے لیے کچھ شرائط ہیں، عاقل ہوں، بالغ ہوں۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مالک ہوں، بیچنے والا اس چیز کا مالک ہو جو بیچ رہا ہے، خریدار اس چیز کا مالک ہو، اس قیمت کا مالک ہو جو دے رہا ہے۔ تو یا تو یہ متعاقدین دونوں مالک ہوں ان چیزوں کے، اگر مالک نہیں ہے تو ان کو مالک کی طرف سے یا شریعت کی طرف سے اذن ملنی چاہیے کہ آپ یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب مالک ہونا یا اذن کا ہونا شرط ہے۔ بیع فضولی میں نہ مالک ہیں نہ ان کو اذن ہے، تو شرط کے مطابق تو یہ معاملہ باطل ہونا چاہیے۔ لیکن مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ باطل نہیں ہوگا، یہ معاملہ جو ہے وہ متوقف ہوگا مالک کی اجازت پر، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک محقق کرکی صاحب ہیں جن کی کتاب ہے جامع المقاصد، انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ بھائی یہ معاملہ باطل ہونا چاہیے، اس کو آپ جو ہے وہ اجازت پر متوقف نہ کریں۔ تو مصنف صاحب یعنی شیخ انصاری، اس کتاب کے لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ شیخ مرتضیٰ انصاری۔ وہ کہتے ہیں ان کا اعتراض مناسب نہیں ہے، ان کا اعتراض صحیح نہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں اعتراض صحیح ہو یا اعتراض صحیح نہ ہو، بیع فضولی اہم مسائل میں سے ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں پر بیان کریں گے۔ پھر ترقی کرتے ہیں کہ صرف بیع فضولی نہیں بلکہ ہر وہ عقد جو فضولی واقع ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن ایک بات آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ عقود کے مقابلے میں ایقاعات، ان میں فضولی واقع نہیں ہو سکتی۔ عقد اس کو کہتے ہیں جس میں ایجاب اور قبول دونوں کی ضرورت ہو۔ ایقاع اسے کہتے ہیں جس میں اگر ایجاب ہو تو قبول کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کام ہم ایقاع کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایقاع کا ترجمہ ہے کسی چیز کو آزاد کرنا، کسی چیز کو باہر کرنا، ٹھیک ہے۔ عقد کا مطلب گرہ لگانا۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی میں کون سی گرہ لگتی ہے؟ زوجیت کی، یعنی اس عورت اور آپ کے درمیان آپ بیوی اور شوہر کا رشتہ قائم ہو گیا۔ لیکن اگر طلاق دینا چاہتے ہیں تو یعنی جو رشتہ تھا گرہ لگی تو اس کو آپ کھولنا چاہتے ہیں، تو نکاح کے لیے تو ایجاب اور قبول دونوں کی ضرورت ہے، بیع کے لیے ایجاب اور قبول دونوں کی ضرورت ہے، لیکن طلاق کے لیے یا کسی بندے کو آپ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آزاد کرنے کے لیے کسی بھی سیغے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بحث فضولی عقود میں واقع ہوتی ہے لیکن ایقاع میں یہ واقع نہیں ہوتی۔ اب ہمیں آپ ذرا عقد فضولی کی یا بیع فضولی کی تعریف سنائیں، تعریف ہمارے سامنے ہوگی تو پھر ہم جو ہے کیا ہے اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بیع فضولی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو کامل ہو، کامل ہو کس لحاظ سے؟ یعنی بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، اس حوالے سے وہ کامل ہے لیکن اس چیز کا مالک نہیں ہے۔ ایک شخص جو کہ کامل ہے لیکن مالک نہیں ہے، وہ جو عقد کرتا ہے اس عقد کو فضولی کہا جاتا ہے۔ بات واضح ہوئی؟
یہ شیعوں کے نزدیک جو ہے عقد فضولی کی تعریف ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت میں سے کچھ نے یہ تعریف کی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو عقد کرنے والا ہے۔ کامل کا انہوں نے لفظ نہیں کہا، انہوں نے عاقد کا لفظ کہا۔ عقد کرتا ہے اس مالک کی اذن کے بغیر، یعنی جسے اذن لینی چاہیے تھی اس کے اذن کے بغیر جو ہے عقد کر دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ عقد فضولی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو عقد فضولی ہے کون کون سی چیزوں کو شامل ہو جاتا ہے؟ فقہ جعفریہ کے مطابق اگر لڑکی کنواری ہے اور عاقل بالغ رشیدہ بھی ہے تو نکاح کرے تو وہ اپنے ولی سے اجازت لے، یعنی اپنے باپ یا دادا سے اجازت لے کے پھر نکاح کر سکتی ہے۔ اب اگر اس نے بغیر اجازت کے نکاح کیا تو اس کا نکاح فضولی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقد فضولی ایک دو اور چیز کو بھی شامل ہوتا ہے۔ میری ذاتی یہ ابا ہے، میری ذاتی ملکیت ہے، میں نے آپ سے کچھ قرضہ لیا، میں نے یہ آپ کے پاس گروی جس کو رہن کہتے ہیں رہن کے طور پہ رکھا۔ اب اس ابا میں آپ کا بھی کچھ نہ کچھ حق ہے، جب تک قرض ادا نہیں کروں گا تب تک آپ کا بھی حق ہے۔ اگر میں یہ ابا بیچتا ہوں تو یہ میرا بیچنا بھی جو ہے کیا ہو جائے گا، بیع فضولی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے شریعت نے کچھ لوگوں کو اپنے مال میں تصرف سے منع کیا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے جس کو سفیہ کہتے ہیں، سفیہ کا اگر ہم آسان ترجمہ کریں بیوقوف، بیوقوف اس بندے کو کہتے ہیں جو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رکھتا ہے۔ 5 روپے والی چیز 1 روپے میں بیچ کے آتا ہے، 1 روپے والی چیز 10 روپے میں خرید کر کے آتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اب اگر سفیہ بھی کوئی چیز بیچتا ہے تو شرعاً وہ جو ہے وہ بیع فضولی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر اس کا جو سرپرست اور ولی ہے اگر وہ اجازت دے گا تو وقت صحیح ہوگا، ورنہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے، میں زید کی کوئی چیز بیچتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ زید صاحب راضی ہیں بیچنے پر، لیکن انہوں نے لفظی طور پر مجھے اجازت نہیں دی ہے، تو کیا یہ بیع صحیح ہوگی؟ پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ کہتے ہیں کچھ آیات تو ایسی ہیں جن پہ غور فکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں رضایت بھی کافی ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن علماء کرام کے جب ہم ابحاث کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی اجازت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر صرف رضایت کافی ہے، اجازت کی ضرورت نہیں، تو جس بندے نے یہ چیز خریدی ہے اس کے لیے اس میں تصرف کرنا حلال ہے؟ کہتے جی ہاں، اس کے لیے تصرف کرنا حلال ہے۔ اور اگر مالک واقع راضی تھا، شاہ صاحب واقع راضی تھا، تو پھر اس کو اپنے اور خدا کے درمیان یہ اپنے رضایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے استعمال پر جو کیا ہے وہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب راضی تھا کہ یہ بھلی میری چیز بیچے اور وہ بھلی میری چیز خریدے تو اب اس کو اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اب عبارت پڑھتے ہیں، عبارت پہ توجہ ہو۔ خوب، تو ہماری گفتگو کل یہ تھی کہ علامہ حلی صاحب نے کہا ہے کہ عقد فضولی متوقف ہے اجازت پر۔ پھر علامہ حلی پہ جامع المقاصد کتاب کا نام ہے، جن کے مصنف کا نام ہے محقق کرکی، انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ جب بیع صحیح ہی نہیں تو پھر اجازت والی بات کو بیان کرنا مناسب نہیں تھا۔ پھر مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ لعلہ، شاید یہ محقق کرکی کا اعتراض فی غیر محلہ ہی، اپنی جگہ پر نہیں، یعنی یہ اعتراض مناسب نہیں، وارد نہیں۔ وکیف کان، چاہے اعتراض وارد ہو چاہے اعتراض وارد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فالمہم، وہ چیز جو ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، التعرض لمسألۃ عقد الفضولی، وہ یہ ہے کہ ہم بیان کریں، ٹھیک ہے، کس کو؟ عقد فضولی کو، التی،
وہ عقد فضولی کا مسئلہ ہی ہے جو مسئلہ من اہم المسائل ہے، فقہ کے مہم بنی اہم مسائل میں سے ہے۔ بیٹا مہم اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی اہمیت والا، لیکن اس میں زیادہ اہمیت کا ترجمہ نہیں نکلے گا۔ اہم اگر کہیں گے تو اس کا مطلب ہے زیادہ اہمیت والا مسئلہ ہے۔ فنقول، تو پھر ہم کہتے ہیں اختلف الاصحاب، علماء کرام نے اور علماء کرام کے علاوہ جو فقہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے کس میں؟ کہ بیع فضولی، بیع فضولی میں کیا ہے؟ بیع فضولی صحیح ہے صحیح نہیں۔ اب بیع فضولی کی بات کر کے پھر بل کے ذریعے ترقی کرتا ہے، بل مطلق عقد الفضولی، بیٹا عقد ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ فضولی کی طرف، بلکہ ہر فضولی عقد میں انہوں نے اختلاف کیا ہے بعد اتفاقہم، جبکہ اصحاب متفق ہوئے ہیں علی بطلان ایقاء الفضولی، کہ بھائی اگر فضولی کے ذریعے کوئی ایقاء والا کام ہو، طلاق کا کام ہو، عتق کا کام ہو، تو وہ باطل ہے۔ کما فی غایۃ المراد، جیسے کہ یہ بات غایۃ المراد میں بھی ہے، یعنی غایۃ المراد بھی ایک کتاب کا نام ہے بیٹا، اس کے مصنف کا نام آپ خود جا کے ڈھونڈیں۔ وہ غایۃ المراد میں یہ ہے کہ بھائی ہر عقد فضولی میں علماء کا اختلاف ہے، البتہ ایقاء میں سب متفق ہیں کہ ایقاء فضولی واقع نہیں ہو سکتی۔ علی اقوال، علی اقوال جار مجرور، اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ اختلف کے ساتھ۔ اختلف الاصحاب علی اقوال، علماء کرام نے چند اقوال پر اختلاف کیا ہے۔ والمراد بالفضولی، اب سوال یہ ہے کہ فضولی کا ہمیں مطلب تو سمجھا دیں کہ فضولی کا کیا مطلب ہے۔ فرماتے ہیں کما ذکر ہو شہید، ذکر ہو کی ضمیر بیٹا جائے گی فضولی کی طرف، یا مراد فضولی، جیسے کہ فضولی کی مراد کو بیان کیا ہے شہید نے۔ بیٹا فقہ کے باب میں جب بھی شہید کا لفظ ہو، اس کے آگے پیچھے کوئی قید نہ ہو، تو شہید سے مراد شہید اول ہے جنہوں نے کتاب نما لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ شہید اول نے ذکر کیا ہے کہ فضولی سے مراد کیا؟ ہوا، وہ فضولی الکامل، ایک ایسا انسان ہے جو کامل ہے، کس لحاظ سے؟ بلوغ کے لحاظ سے کامل ہے، عقل کے لحاظ سے کامل ہے، لیکن غیر المالک لتصرف، اسے اس چیز میں تصرف کا حق نہیں ہے، تصرف کا مالک نہیں ہے۔ ولو کان غاصبا، اگرچہ یہ فضولی غصب کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، میں نے آپ کی موبائل غصب کر لی، اب یہ میں بیچتا ہوں تو بھی یہ میرا بیچنا کیا ہو جائے گا؟ فضولی ہو جائے گا۔ وہ فی کلام بعض العامہ، عامہ بیٹا اہل سنت کو کہتے ہیں، کہتے ہیں اہل سنت میں سے بعض کے کلام میں، سب سنی اس کے قائل نہیں ہیں، بعض سنی قائل ہیں کہ ان الفضولی، بے تحقیق فضولی العاقد، ایک ایسا شخص ہے جو عقد کرتا ہے بلا اذن من، اس شخص کی اجازت کے بغیر، من سے مراد پر ہے مالک اس چیز کا یا شریعت جو ہمیں اجازت دے رہی شارع، بلا اذن من یحتاج الی اذنہ، یعنی جس شخص کے اذن کا محتاج تھا اس کے اذن کے بغیر عقد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فضولی کہتے ہیں۔ وقد یوسف ہو، بیٹا قد فعل مضارع پر داخل ہو گیا تو کبھی کبھی کا ترجمہ کریں گے، اور کبھی کبھی صفت لائی جاتی ہے بہی، اس فضولی کے ذریعے نفس العقد، خود عقد کو بھی فضولی کہتے ہیں، حالانکہ علی حسن صاحب فضولی اس بندے کو کہنا چاہیے، عقد کو فضولی نہیں کہنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی عقد کو بھی فضولی کہتے ہیں۔ اچھا، جب عقد کو فضولی کہیں گے تو گویا کہ فضولی صفت ہو جائے گی کس کی؟ عقد۔ اب اگر فضولی پر الف لام ہے تو پھر العقد الفضولی آپ کہیں گے، بظاہر الفضولی صفت ہے کس کی؟ عقد کی، لیکن مراد عقد نہیں ہے، مراد وہی عاقد ہے۔ جیسے کہ صفت کے آپ دو قسم پڑھ کر آئے ہیں، زید الفاضل، یہاں پر بیٹا فاضل صفت ہے کس کی؟ خود زید کی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں زید الفاضل ابو ہو، وہ زید جس کا باپ فاضل ہے، بظاہر
یہ صفت زید کی ہے لیکن حقیقت میں متعلق زید کی صفت ہے۔ تو جب الفضولی عقد کی صفت آئے تو عقد کی حقیقت میں صفت نہیں ہوگی، متعلق عقد کی صفت ہوگی۔ وَلَعَلَّهُ تَسَامُحٌ، لَعَلَّهُ یعنی یہ الفضولی کے ذریعے عقد کی صفت لانا تسامح، یعنی اس میں آپ نے دقت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بس آپ نے جو ہے ایسے ہی بغیر تحقیق بغیر سوچے سمجھے یہ صفت عقد کی لائی۔ وَكَيْفَ كَانَ بیٹا جیسا بھی ہو، کیا مطلب؟ بھائی چاہے عقد کے لیے الفضولی کا صفت لانا صحیح ہو یا صحیح نہ ہو، یا یوں کہیں الفضولی عاقد کے لیے بھی صفت کے طور پر استعمال کریں، عقد کے لیے بھی صفت کے طور پر استعمال کریں، اور یشمولو کا بیٹا فاعل کون ہوگا؟ فضولی۔ یہ فضولی شامل ہے یا عقد فضولی شامل ہے؟ العقد الصادرہ، اس عقد کو جو عقد وجود میں آتا ہے، جو انجام دیا جاتا ہے، من الباکرۃ رشیدۃ، اس لڑکی کی طرف سے جو باکر ہے، کنواری ہے، رشیدہ، اچھے اور برے کی تمیز رکھتی ہے۔ کون سا عقد وہ کرتی ہے؟ بیٹا نکاح والا، بدون اذن الولی، ولی کے اذن کے بغیر۔ تو اب اس کے نکاح کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ نکاح فضولی۔ و من المالک، بیٹا من المالک یہ بھی عطف ہے کس پر؟ وَيَشْمُلُ الْعَقْدَ الصَّادِرَ مِنَ الْمَالِكِ، یہ عقد فضولی اس عقد کو بھی شامل ہو جاتا ہے جو مالک خود انجام دیتا ہے، لیکن اذا لم يملك التصرف، مالک کو اس چیز کے استعمال کرنے کا حق نہیں۔ مالک ہوں میں ابا کا، لیکن چونکہ میں نے گروی رکھی ہے آپ کے پاس تو اب میں اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اگر یہ میں ابا بیچوں گا تو میرے بیچنے کو بھی کیا کہیں گے؟ بیع فضولی، لتعلق حق الغیر بالمال، اس لیے کہ اس غیر کو کیا کہیں گے؟ مرتہن، میں راہن ہوں، وہ مرتہن کا حق ہو چکا ہے، ایسا باس ہے۔ کما یومی، یہ یومی جیسے کہ اشارہ کرتا ہے الیہ، اس بات کی طرف۔ کون سی بات کی طرف؟ کہ اگر مالک بھی تصرف کا حق نہیں رکھتا تو بھی اس کا عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ لڑکی کا نکاح بھی جو ہے کیا ہے؟ وہ باطل نہیں، فضولی۔ لڑکی کا نکاح بھی کیا ہو جائے گا؟ فضولی ہو جائے گا۔ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف، ٹھیک ہے۔ استدلالہم، علماء کرام کا استدلال کرنا، لفساد الفضولی، بھائی یہ عقد فضولی فاسد ہے، بما دل علی المنع، بما وہ دلیل جو دلالت کرتی ہے علی المنع من نکاح الباکرہ، کہ کنواری لڑکی نکاح نہیں کر سکتی ہے بغیر اذن ولی الباکرہ، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر۔ وحینئذ، جب ہم نے یہ تعریف کی بیع فضولی کی، ویشملو، تو یہ بیع فضولی شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا عقد فضولی شامل ہو جاتا ہے بیع راہن، گروی رکھنے والے کے بیچنے کو، وصفی اور بیوقوف، ٹھیک ہے، کہ بے کو، ونحوہما، یا وہ شخص جو ان دو جیسا ہو۔ بیٹا وہ کون سا مالک ہے جو ان دو جیسا ہے؟ مثلا میری ٹوٹل بیٹا ملکیت جو ہے کیا ہے؟ 5 لاکھ کی ہے، مجھ پہ قرضہ 10 لاکھ ہے، جن کا میری طرف قرضہ تھا وہ حاکم شرع کے پاس گئے کہ رحمان کی طرف ہمارا قرضہ اتنا ہے، حاکم شرع مجھ پہ پابندی لگا دیتا ہے کہ آپ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، اب اگر میں اپنی چیزیں بیچوں گا تو یہ بھی بیع فضولی ہو جائے گی۔ اور بیع العبد، اور اسی طریقے سے یہ بیع فضولی شامل ہو جاتی ہے عبد کے بیچنے کو۔ عبد کسی کہتے ہیں بیٹا؟ جو کسی کا زر خرید غلام، یعنی اس کی ملکیت ہے، تنخواہ والا نوکر نہیں ہے، تو عبد اپنے مال میں بھی کوئی تصرف نہیں کر سکتا بدون اذن سید۔ یا سید سے مراد بیٹا وہ سید نہیں جو ہمارے ذہن میں کل ہے امامے والا، سید بے معنی آقا، یعنی عبد آقا کے اذن کے بغیر کوئی معاملہ نہیں کر سکتا۔ وَكَيْفَ كَانَ، کیف کان کا مطلب بیٹا کیا ہے؟ یعنی بیع فضولی کا دائرہ جتنا بھی ہو، ٹھیک ہے، وَالظَّاهِرُ شُمُولُهُ، جو چیز عبارات سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شمولہ، یہ بیع فضولی شامل ہو جاتی ہے، لما، اس بیع کو،
اذا تحقق رضا المالک، جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ مالک صاحب راضی تھے کس پر، لتصرف باطنا، دل میں راضی تھے کہ ہاں اگر یہ میری چیز بیچنا بھی چاہے تو میں راضی ہوں، وطیب نفس ہی، اور مالک جو ہے کہ طیب کا مطلب ہے چاہت تھی اس کے نفس کی، ٹھیک ہے، بالعقد، کہ ہاں اگر یہ میری بیٹی کا بھی نکاح کر دے تو میں راضی ہوں، یہ میری کرسی بھی بیچ دے تو میں راضی ہوں، من دون حصول اذن من المالک صریحا، لیکن مالک سے صراحتاً اذن نہیں ملی، صراحتاً نہیں کہا کہ اے رحمانی اگر تم میری کار بیچنا چاہو تو بیچ سکتے ہو، او فہوا، فہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا، مفہوم، یعنی کوئی ایسا جملہ بھی نہ بولے جس کے مفہوم سے پتہ چلے کہ یہ مجھے بیچنے کی اجازت دے رہا ہے، مثلا بھائی تم میرے بڑے بھائی ہو، میرے ملکیت میں جو کرنا چاہو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اب اس نے بیع کا لفظ نہیں کہا، کار کا لفظ نہیں کہا، بس یہ کہا کہ تم میرے بڑے بھائی ہو، میری ملکیت میں جیسے کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اس سے پتہ چلا کہ اس نے تو ہمیں اجازت دے دی، لأن العاقد لا يصير مالكا للتصرف، اس لیے کہ وہ بندہ جو عقد کر رہا ہے، آپ کی چیز بیچ رہا ہے، وہ اس عقد کے ذریعے مالک نہیں بن سکتا، کس کا، تصرف، وہ اس میں تصرف بھی کر سکے، وہ مسلطاً علی التصرف، اور عاقد کو مسلط نہیں کیا گیا تصرف پر، بمجرد علم ہی برضا المالک، صرف مجھے پتہ چلے کہ مالک صاحب راضی ہیں میرے تصرف پر، بھائی مجھے رضایت کا پتہ چلا کہ وہ میرے تصرف پر راضی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے اپنی چیز کا مالک تو نہیں بنایا، لہذا ان کے صرف رضایت کے ذریعے یہ عقد کا کرنا مشکل ہے، وَيُؤَيِّدُهُ، اس بات کی تائید کرتے ہیں، کون سی بات کی، کہ صرف رضایت کے ذریعے عقد نہیں ہو سکتا بلکہ اذن ہونی چاہیے، اشتراطہم، علماء کرام نے شرط لگائی ہے کس کی، فی لزوم العقد، عقد کے لازم ہونے کی، ٹھیک ہے، کون العاقد مالکا، عاقد کا مالک ہونا ضروری ہے، بیٹا عقد لزوم کیا مطلب، عقد لازم کا مطلب یہ ہے عقد ہونے کے بعد نہ میں نہ آپ اس کو توڑ نہیں سکتے، ایک عقد جائز ہوتا ہے یعنی عقد ہونے کے بعد بھی اس کو توڑ سکتے ہیں، پھر ایک عقد کو متزلزل کہتے ہیں یعنی ڈگمگانے والا عقد، اگر یہ کام ہو گیا تو عقد پکا ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا تو عقد پکا نہیں ہوگا، اور معذون، بس بھائی میرے عاقد یا تو مالک ہونا چاہیے یا معذون، یا مالک کی طرف سے اس کو اذن ملنی چاہیے، اور ولی، یا عقد کرنے والا کیا ہو، ولی ہو، یعنی کسی بچے کی پراپرٹی ہے، کسی پاگل کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے باپ ہیں، آپ اس کے دادا ہیں، تو آپ ولی ہیں، تو آپ بھی اس کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں، اس میں کسی اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فرع علیہ بیع الفضول، اور علماء کرام نے اس مسئلے کی شاخ بنائی، کون سے مسئلے کی، کہ عاقد مالک ہونا چاہیے یا مالک کی طرف سے اس کو اذن ملنی چاہیے، اس بات کی شاخ بنائے کس کو، بیع فضول کو، وَيُؤَيِّدُهُ، اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ بھائی بغیر اذن کے اور بغیر مالک اور ولی ہونے کے عقد نہیں ہو سکتا، استدلالهم ایضاً، ایضاً کا مطلب ہے ایک تو اوپر اشتراط والی بات، جیسے اشتراط والی بات کہتی ہے کہ اذن ہونا چاہیے، مالک ہونا چاہیے، استدلال العلماء علی صحت الفضول، علماء نے استدلال کیا ہے کہ بیع فضولی صحیح ہو سکتی ہے، کس چیز کے ساتھ استدلال کیا ہے، بحدیث عروۃ البارقی، عروۃ البارقی صاحب جو رسول اکرم کے صحابی تھے، ان کی حدیث کے ذریعے، مع ان ظاہرا، جبکہ ظاہراً ہمیں محسوس ہوتا ہے، علمہ، عروۃ البارقی کو پتہ تھا، یقین تھا، برضا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اکرم بھی راضی ہیں، کس کام پر، بما اس کام پر، یفعلہ، بیٹا ہو کی ضمیر ماں کی طرف جائے گی، یفعلہ کا فاعل عروۃ البارقی ہے، بیٹا وہ کام کیا تھا، ذرا کام بتا دیں، عروۃ البارقی کو رسول اکرم نے پیسے دیے کہ جاؤ منڈی سے میرے لیے بکری خرید کر لا، تو یہ منڈی سے بکری خرید کے آ رہا تھا، راستے میں کوئی بندہ ملا، اس نے کہا بکری بیچو گے، تو اس نے کہا ہاں میں بیچوں گا، اس کو بیچ دی،
پھر اس سے جو پیسے لیے جا کے ایک بکری بھی خریدی اور کچھ پیسے بھی بچے، رسول اکرم کے بارگاہ میں آیا، رسول اکرم کو آ کے وہ بکری بھی دی اور پیسے بھی دیے۔ تو اب اس نے جو راستے میں بیٹھا بکری بیچی تھی، اس کا مالک تو نہیں تھا یا مالک تھا؟ وہ بکری تو رسول اکرم کی تھی، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ جو میں بیچ رہا ہوں رسول اکرم اس پر راضی ہے، ٹھیک ہے، بیچی اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے تو رسول اکرم کے پاس آئے، تو رسول اکرم نے بھی ان کو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے صفقہ کیا ہوتا ہے؟ عرب جب کوئی چیز بیچتے تھے تو بائیں اور مشتری ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہاتھ ملاتے تھے، اس کو صفقہ کہتے ہیں۔ رسول اکرم نے کہا تمہارے ہاتھ ملانے میں اللہ برکت ڈالے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ صرف رضایت عقد کو صحیح نہیں کرے گی جب تک اجازت نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُقَوَّى فِي النَّفْسِ، اگر جو وہ چیز جو فی النفس قوی ہے، یعنی کیا؟ یعنی اس چیز کو اگر اس بات کو دیکھا جائے تو یہ رضایت والی بات قوی ہے اپنی جگہ پر، لیکن لولا خروج من ظاہر الاصحاب، اگر ہم اس قوی بات کی وجہ سے علماء کرام کے فتووں سے باہر نہ جاتے تو ہم اجازت کو ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رضایت ہی کافی ہے، لیکن کیا کریں علماء کرام کہتے ہیں کہ صرف رضایت کافی، لولا خروجہ، اگر یہ رضایت والی بات خارج نہ ہوتی ظاہر اصحاب سے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ والذی یقوی فی النفس عدم توقف ہی علی الاجازت ہے۔ بیٹا عدم توقف ہی بیچ میں جو بریکٹ آ گئی، ہم کہیں گے کہ بیع فضولی متوقف نہیں ہے اجازت پر۔ کون سی اجازت؟ اللہ کہتے جو عقد کے بعد ہوتی ہے، بل یکفی فیہ، بلکہ کافی ہے بیع فضولی میں رضا مالک کا راضی ہونا۔ کب راضی ہو؟ 2 سال بعد۔ المقرون بالعقد، وہ مالک کا رضایت نامہ یا راضی ہونا جو عقد کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ سواء علم بہ العاقد، بہ کی ضمیر بیٹا رضا کی طرف جائے گی، چاہے عقد کرنے والے کو اس رضایت کا علم ہو، پتہ چل جائے کہ راضی ہے، او انکشف رضا، یا رضایت ظاہر ہوتی ہے بعد العقد، عقد کے بعد۔ یا بیٹا انکشف کے فائل بتانے میں میں نے تھوڑی جلدی کی، یوں کہیں اب انکشف بعد العقد حصول انکشف کا فائل ہے، یعنی عقد کے بعد کشف ہوا حصول رضایت کہ مالک صاحب راضی تھے ہین العقد، عقد کے وقت، اور لم ینکشف اصلا، یا اس فضولی بندے کو قیامت تک بھی پتہ نہیں چلا کہ مالک راضی تھا یا مالک راضی نہیں تھا۔ اچھا، تو اب جس نے خرید کی ہے چیز وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں فیجب علی المالک، وہ مالک جو عقد فضولی پر راضی تھا اس پر واجب ہے فیما بینہ و بین اللہ، خود اس مالک کے درمیان اور خدا کے درمیان جو معاملہ تھا، یعنی یہ راضی تھا تو پھر امضاء و ماضی پہ یہ تصدیق کر دے، بیٹا یہ مان لے کہ بھئی یہ جو عقد ہوا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اب یہ چیز لے جائے، وہ بترتیب الآثار علیہ، اور پھر اس عقد پر جو آثار مترتب ہونے تھے وہ آثار بھی مترتب ہو گئے بیٹا، وہ بترتیب الآثار علیہ کی مل جائے گی بیع فضولی کی طرف۔ اس پر آثار کون سے مترتب ہوئے؟ مثلا اگر میں نے بکری خریدی فضولی طور پر تو بکری نے جو دودھ دیا میں اس کا مالک کو پی سکتا ہوں، بکری نے جو بچے دیے میں پھر اس کا بھی مالک ہو سکتا ہوں۔ کیوں؟ یہ مالک اپنے رضایت کے بعد کہا جائے کہ بھائی میں نے اجازت دی، لعموم وجوب الوفاء بالعقود، قرآن مجید بھی کہتے ہیں اوفوا بالعقود، آپ نے جو ایک دوسرے کے ساتھ عقد کیا ان کی وفا کریں، ٹھیک ہے، یہ عام ہے، یعنی عقد چاہے فضولی ہو چاہے عقد مالک کی طرف سے ہو آپ ان کی وفا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا الا ان تکن تجارتا عن تراض، الا ان تکن، یعنی جو آپ کے درمیان لین دین ہوئی ہے اگر یہ رضایت کے ساتھ ہوئی ہے تو پھر اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ مالک تو راضی تھا تو اس حوالے سے مالک کو اس بات کو ماننا چاہیے۔ پھر ایک اور جگہ پر ہمیں یہ ملتا ہے وَلَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، کسی بھی مسلمان بندے کا مال حلال نہیں ہوگا الا عن طیب نفس،
مگر یہ کہ وہ راضی ہو. تو یہاں پر تو یہ مالک راضی تھا. وما دل، اور اسی طریقے سے ایک اور بھی دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے کس پر؟ الا ان علم المولا بنکاح العبد، کہ جب مولا کو علم ہو جائے کہ میرے عبد نے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اقرار منہ ہو، تو یہ مولا کا خاموش ہونا یہ گویا کہ مولا کی طرف سے جو ہے کہ اعتراف کرنا ہے اس نکاح کا کہ ہاں بھائی تمہارا نکاح ٹھیک ہے. اور پھر عروۃ البارکی کی حدیث بھی جو آئے گی، ایسو اقبض المبیع، عروۃ البارکی نے وہ مبیع قبض کرا دی تھی. مبیع یعنی وہ بکری اس بندے کو دے دی تھی. وقبض دینار، اور اس نے وہ دینار لے لیا تھا. بیٹا اقبض باب افعال میں ہے، اس کا مطلب قبض کرانا. قبض یعنی لینا، علم ہی، اس لیے کہ عروۃ البارکی کو علم تھا برضا نبی کہ نبی راضی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ولو کان فضولیا موقوفا علی الاجازت ولو کان البیع، اگر یہ بیع فضولی ہوتی اور یہ متوقف ہوتی مالک کی اجازت پر، پھر تو لم یجوز التصرف فی المعوض والعوض، نہ معوض میں تصرف جائز تھا نہ عوض میں. معوض اس چیز کو کہتے ہیں جو دی جاتی ہے، عوض جو اس کے بدلے میں قیمت یا کوئی اور چیز لی جاتی ہے. یا یوں کہیں بائع کی طرف سے جو دی جاتی ہے اس کو معوض کہتے ہیں، مشتری کی طرف سے جو دی جاتی ہے اس کو عوض کہتے ہیں. لم یجوز التصرف فی المعوض والعوض بالقبض والاقباض. تصرف کون سا کیا تھا؟ قبض و اقباض کا. قبض یعنی میں نے وہ چیز لی، اقباض میں نے وہ چیز دوسرے کو دی. وتقریر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ما فعل، اور رسول اکرم کی تصدیق کرنا انا ما اس کام پر فعل جو عروۃ البارکی نے کیا. دلیل، یہ دلیل ہے علی جوازہ کہ بیع فضولی جائز ہے. ہذا یعنی اس مطلب کو لے لیں، باقی انشاءاللہ فاتحہ. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.